ارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے 5ویں جماعت کی انگلش ٹیکسٹ بک سے ہم نے یہ لیسن لیا ہے فرام دا پائپر آف ہیملن۔ اس کا ہم پارٹ 2 پڑھیں گے۔ پچھلے کلاس میں جب ہم نے اس کا پارٹ 1 کور کیا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا ہیملن جو ہے وہ جرمنی ملک ایک ہے جس کا نام جرمنی ہے، براعظم یورپ کا ایک ملک، اس کا ایک شہر ہے جہاں کے لوگوں کو اس شہر کے لوگوں کو ہیملن شہر کے شہریوں کو چوہوں نے ان کی زندگی دشوار کر دی تھی۔ تو اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہیملن شہر کے لوگ میئر کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ ہمیں چوہوں سے نجات دلائیں۔ لہٰذا میئر نے ایک پائیڈ پائپر، ایک بنسری والے کو بلایا اور اس پائیڈ پائپر نے اپنی فلیوٹ پر اپنی بنسری سے جو ایسا میجک ٹیون بجایا جس سے تمام شہر کے چوہے پائیڈ پائپر کو فالو کرنے لگے۔ پائیڈ پائپر ہیملن شہر کے ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے سے گزرتا اور بنسری کی آواز سن کر چوہے ہر جگہ سے باہر آئے، اور اس طرح سے جو پائیڈ پائپر تھا وہ چوہوں کو شہر کے باہر ایک دریا تھا جس کا نام ویزر تھا، وہاں لے گیا اور دریا پار کرنے لگا، اور تمام چوہے بھی پائیڈ پائپر کی طرح دریائی ویزر میں کود گئے، لیکن سب کے سب مر گئے۔ صرف ایک چوہا بچا جس نے اپنے ملک جا کر اپنی کہانی سنائی۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا، جب پائیڈ پائپر آیا، ہنستے ہوئے آیا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی لائک اے کینڈل فلیم، شمع کی طرح۔ پھر جب اس نے ٹیون بجانا شروع کیا، میجک ٹیون بجانا شروع کیا، تو اس سے کیا ہوا؟ چوہے گھروں سے باہر آئے۔ تو کس قسم کے چوہے تھے؟ گریٹ ریٹس، بڑے چوہے۔ ہم نے پڑھا تھا اینڈ آؤٹ آف دا ہاؤسز دا ریٹس کیم، اس کے بعد گھروں سے چوہے نکلے۔ آگے پڑھتے ہیں پیج نمبر 31۔ گریٹ ریٹس، بڑے چوہے، سمال ریٹس، چھوٹے چوہے، لین ریٹس، دبلے پتلے چوہے، براؤنی ریٹس، کچھ بدے قسم کے، گھٹیا قسم کے ریٹس، بلیک ریٹس یعنی کالے چوہے، براؤن ریٹس، بورے کلر کے چوہے، گرے ریٹس، گرے کلر کے چوہے، ٹاؤنی ریٹس یعنی بہت پست قد، کافی زیادہ چھوٹے چوہے، گریو اولڈ پلاڈرس، کافی زیادہ بوڑھے چوہے، گے ینگ فرسکرس، جوان اچھلتے کودتے ہوئے چوہے، یعنی ہر قسم کے چوہے گھروں سے باہر نکل آئے۔ فادرس، مدرس، انکلس، کزنس یعنی جتنے بھی خاندان وہاں پر تھے چوہوں کے، وہ سب نکل آئے۔ کسی چوہے کے ساتھ اس کا باپ بھی آ رہا ہے، اس کی ماں بھی آ رہی ہے، اس کے بھائی بہن بھی آ رہے ہیں، اس کا چاچا، ان کے کزنز بھی آ رہے ہیں۔ کاکنگ ٹیلز اینڈ پرکنگ وسکرس یعنی دم ہلاتے ہوئے یا دم کو کھڑے کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فیملیز بائی ٹینز اینڈ ڈزنز، کسی خاندان میں 10 چوہے، کسی میں درجن چوہے، جتنے بھی ہیں وہ سب باہر نکل آ رہے ہیں۔ بردرز، سسٹرز، ہسبینڈس، وائیوز یعنی بھائی بہن، میاں بیوی، جتنے بھی چوہے ہیں ان کا سارا خاندان آ رہا ہے۔ فالوڈ دا پائپر، وہ پائپر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اسے فالو کرنے لگے۔ فار دیئر لائیوز، فرام اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ، ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر گھر کے سامنے سے۔ ہی پائپڈ ایڈوانسنگ، پائیڈ پائپر گزرتا، اینڈ اسٹیپ فار اسٹیپ دے فالوڈ ڈانسنگ، اس کے پیچھے پیچھے چوہے چل رہے تھے ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، انٹل جب تک دے کیم ٹو دا ریور ویزر، آخر کار پائیڈ پائپر ان چوہوں کو شہر سے باہر لے گیا جہاں پر ایک دریا تھا جس کا نام تھا ویزر۔ وائر ان آل پلنجڈ اینڈ چیریشڈ، جہاں سب دریا میں کود گئے، اینڈ پیریشڈ اور ختم ہو گئے۔ سیو ون، صرف ایک چوہا بچا، ہو اسٹاؤٹ ایز جولیس سیزر، جسے کہا گیا بہت بہادر، اور کس طرح کا بہادر؟ ایز جولیس سیزر، جولیس سیزر قدیم روم کا بادشاہ تھا جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا۔ اسی طرح جو چوہا بچا اسے کہا گیا اے بہادر چوہا۔ سویم اکراس اینڈ لیوڈ ٹو کیری، جسے تیرنا آتا تھا وہ بچ گیا۔
एज द मैन्युस्क्रिप्ट ही चेरिशड, वहाँ से आके उसने आप बीती सुनाई, टू रैट लैंड होम हिज कमेंट्री, और अपने घर वापस आकर उस पर जो बीती वो कहानी उसने सुनाई। तो नीचे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी ये जो नज़म है फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, इसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो आइए इस सबक में, इस नज़म में हमने जो आज नए वर्ड सीखे, ग्रेट बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा, लीन का मतलब दुबला पतला, ब्लैक काला, टाउनी पस्त कद काफ़ी ज़्यादा छोटे, ग्रेव ओल्ड प्लाडर्स काफ़ी ज़्यादा बूढ़े, यंग जवान, फ्रिस्कर्स उछलना कूदना, कॉकिंग टेल्स दुम हिलाना, फैमिली खानदान, फॉलो पीछा करना, प्लंज छलांग लगाना यानी जंप लगाना, पेरिश खात्मा ख़त्म होना, सेव महफूज यानी बच जाना, स्टाउट बहादुर, जूलियस सीजर कदीम रूमी बादशाह, स्वयं तैरना, होम घर। इसी तरह जब हम एक्सरसाइज पोर्शन देखते हैं तो इसमें हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे, एडेप्ट, wrinkle, sprinkle, air, shrill note, mutter, grumble, rumble, tumble, plodder, plod, frisker, frisk, cocktails, prick, whispers, plunge, stout, Julius Caesar। और नीचे ग्लॉसरी में इसके माने भी दिए हैं, हालांकि हम इसको इनके माने हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद इसके क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द आईज ऑफ द पाइपर, यानी जो शायर है नज़म का, उसने पाइपर की आंखें कैसे बयान की। तो हम कहेंगे द पोइट कंपेयर्स द आईज ऑफ द पाइपर विद द फ्लेम ऑफ ए कैंडल। दूसरा क्वेश्चन, हु कम्स आउट ऑफ द हाउसेज, घरों से बाहर कौन आए। द रैट्स केम आउट ऑफ द हाउसेज, चूहे घरों से बाहर आए। पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स इन द पोइम, एडजेक्टिव्स का मतलब हो गया सिफत, यानी किस किस्म के चूहे घरों से बाहर आए। Great, small, lean rats, brownie rats, tawny rats, brown rats, black rats, old rats, young, etc. यानी great, small, lean, brownie, brown, black, old, young, ये सब एडजेक्टिव हैं, etc. What effect does the piper's music cause? अगले पेज पर है, पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 4, कि किस तरह जो म्यूज़िक उसने बजाया उससे क्या इफ़ेक्ट हुआ, उससे क्या हुआ। द रैट्स केम आउट ऑफ द हाउसेज, घरों से चूहे बाहर निकल आए। 5वां क्वेश्चन, हु प्लंजेस इनटू द रिवर वेसर, किसने रिवर वेसर में छलांग लगाई। तो इसका आंसर हम बताएंगे, द रैट्स फॉलोड पाइपर टू द रिवर वेसर वायर इन ऑल प्लंजेड इनटू द रिवर, यानी रैट जब पाइड पाइपर चूहों को दरियाई वेसर पर ले गया और खुद भी पानी में कूद पड़ा, चूहे भी पानी में कूद पड़े, लेकिन जो चूहे उसके पीछे आ रहे थे वो सब मर गए, सिर्फ एक बचा। हु इज़ एज स्टाउट एज जूलियस सीजर, कौन जूलियस सीजर जैसा बहादुर था। तो जवाब है जो चूहा बचा उसे कहा गया एज स्टाउट एज जूलियस सीजर। द रैट विच डज नॉट ड्राउन इन टू द रिवर वेसर इज कंपेयर्ड विद जूलियस सीजर। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, हु नरेट्स द कमेंट्री इन द रैट लैंड होम, यानी हम कह सकते हैं ओनली वन रैट सेव्ड हिज लाइफ हु लेटर ऑन नरेट्स द इवेंट इन हिज रैट लैंड होम, यानी एक कहानी किसने सुनाई, जो एक चूहा बचा उसी ने ये सब कुछ, ये हादसा, ये वाक़ा बयान किया अपने घर जाकर। इसके बाद लैंग्वेज वर्क में है, द पोइट कंपेयर्स द आईज ऑफ द पाइपर विद द फ्लेम ऑफ द candle. He also compares the rat which does not drown into river weather with Julius Caesar. Such a comparison is known as simile. A simile is a comparison between two objects using the words like as. यानी जब हम like और as use करेंगे उसे simile कहते हैं। जैसे दिया गया है, the pudding is as sweet as honey, he is as brave as lion, she is beautiful like a moon, Rahim is strong like an iron. फिर लिखा now write down 10 similes using like and as. हम लिख सकते हैं, he is as tall as a tree, his skin is as white as milk, the color is as blue as skin, the dish is as sweet as honey, the fruit was as sour as simile, as sour as imli. तो अगले पेज पर लिखा है, fill in the following
انفارمیشن مائی نیم اپنا نام, مائی DOB اپنا ڈیٹ آف برتھ, مائی ریزیڈنس آپ کہاں رہتے ہو, مائی اسکول کا نام, مائی کلاس آپ کے کلاس کا نام, مائی ہابی آپ کو پڑھائی کے علاوہ کیا پسند ہے, مائی ایم ان لائف آپ کیا بننا چاہتے ہو. اسی طرح اس میں ہم رائمنگ ورڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اسمائل, وائل, سلیپٹ, ایڈپٹ, ورنکل, ٹوئنکل, اٹرڈ, مٹرڈ, گرمبل, ٹمبل, لائوز, وائوز, پیریشڈ, چیریشڈ.